بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی سے نئی اسلامک ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين۔ حمد و صلات کے بعد میرے محترم بھائیوں، ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر بیان کر رہے ہیں اور اس کی اس آیت پر ہم پہنچے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے محترم بھائیوں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کر کے انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پہلے جو ہے وہ غائبانہ انداز سے بات ہو رہی تھی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب اور پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ لیکن یہاں انداز جو ہے اللہ نے بدلا کر یہ دعا سکھلائی ہے کہ یہاں جو ہے مخاطب کیا ہے اللہ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب یہ اعتراف کر لیا کہ ہر قسم کی تعریف کے لائق بھی اللہ کی ذات ہے اور وہ انتہائی زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور یہ بھی اعتراف کر لیا کہ قیامت کے دن جو ہے اس کے علاوہ اور کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو وہاں مالک ہو، بادشاہ ہو یا کچھ اختیار اس کے پاس ہو۔ اس کے بعد پھر فی البدی یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یا اللہ جب کوئی ایسی ذات اور ہے ہی کوئی نہیں جو تعریف کے لائق ہو، جو رحمان و رحیم ہو، جو قیامت کے دن کا اختیار رکھتا ہو، مالک ہو، تو پھر ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اس میں ایک تو یہ التفات ہے کہ یعنی غائب سے حاضر کی طرف، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اس میں مفعول جو ہے وہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے۔ عربی قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ پہلے فعل آتا ہے، پھر اس کے بعد فاعل آتا ہے، پھر اس کے بعد مفعول آتا ہے۔ جب کسی چیز کو مقدم کر کے جس کا مقام مؤخر ہے وہ پہلے لے آئیں تو اس کا معنی ہو جاتا ہے حصر کا اور تخصیص کا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں انحصار ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں جو عبادت کے لائق ہو۔ خاص معنی بن جاتا ہے
اس لیے اس کا معنی ہم یہ کرتے ہیں ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ما فوق الفطرت، کسی اور سے جو ہے وہ مدد نہیں مانگتے۔ اس میں آگے چل کر بات کریں گے کہ ما فوق الفطرت کیا ہے اور ما تحت الفطرت کیا ہے۔ پہلے ہم آتے ہیں اس بات پر ایاک نعبد، یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ تو عبادت کیا چیز ہے، پہلے تھوڑا سا اس کا معنی سمجھ لیں۔ عبادت کا معنی ہوتا ہے تذلل، عاجزی، پستی، نیچا اپنے آپ کو دکھانا، یہ عبادت ہے۔ عربی میں وہ راستہ جو عام شارع ہو، جس پر لوگ چلتے ہی رہتے ہیں، اس کو لتڑتے اور رونتے رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں طریق معبد۔ ایسا راستہ جس کے اوپر ہر وقت لوگ چلتے ہیں اور وہ نیچے ہی ہے، لتڑتا ہی رہتا ہے، ذلت اور عاجزی، مسکنت اس میں ہے، اس کو کہتے ہیں طریق معبد۔ اور ایسے ہی وہ کپڑا جو آپ پہن کر انتہائی زیادہ کمزور اور بسیدہ کر دیتے ہیں، اس کپڑے کو بھی معبد کہا جاتا ہے۔ عبد الثوب، کپڑا جو ہے وہ انتہائی زیادہ بسیدہ ہو گیا۔ اب دیکھیے اس میں اکڑ بھو کدھر ہے؟ نیا کپڑا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایسی چیزیں محسوس ہوتی ہیں، طرف ہو، اس میں کچھ جو ہے وہ تکبر بھی آ سکتا ہے، لیکن انتہائی زیادہ بسیدہ جب کپڑا ہو جائے اس کو تو پہننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے عبادت کا معنی انتہائی زیادہ عاجزی، انکساری، تذلل۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ عبادت جامع ہے تین چیزوں کی۔ ایک تو یہ ہے کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کی محبت زیادہ شدید دل کے اندر موجود ہو، اور دوسری کیا ہے؟ خضوع، عاجزی، انکساری، وہ بھی اس کے اندر بدرجہ اتم موجود ہو۔ اور تیسری چیز جو ہے اللہ اکبر، وہ انتہائی زیادہ اس کی ذلت، مسکنت جو ہے اس سے ظاہر ہو رہی ہو، اس کی حالت اس سے جو ہے یہ ٹپک رہی ہو بات، اور ساتھ ساتھ جو ہے خوف بھی اس کے دل کے اندر ہو۔ یہ تین چیزیں جو ہیں یہ جامع ہیں عبادت کی، یعنی جامع کلمہ ہے عبادت، جس کے اندر جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کی محبت بھی ہو، عاجزی، انکساری بھی ہو، اور ڈر اور خوف بھی ہو۔ اس کا نام جو ہے وہ عبادت ہے۔ اور ہم چونکہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سب سے زیادہ جو ہے انسان کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا مومن جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انتہائی زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ سب سے زیادہ محبت ہمارے دلوں کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی ہونی چاہیے۔ وہ ذات جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، جو ہر مشکل ہماری پوری کرتا ہے، وہ حاجت روا ہے، بیماری کو دور کرنے والا ہے، روزی دینے والا ہے، اولاد دینے والا ہے۔ سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دل میں ہونی چاہیے۔ اور دوسری عاجزی، انکساری۔ ایک تو یہ ہے کہ ظاہری، مثال کے طور پر انسان جو ہے وہ سجدے میں جاتا ہے تو ظاہری جو ہے یہ شکل ہے کہ انتہائی زیادہ عاجز ہو جاتا ہے۔ پیشانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی بلند بنائی ہے، سب سے اونچا عضو یہ ہے سر، اور یہ سب سے نیچے پاؤں کے برابر جو ہے انسان رکھ دیتا ہے۔ یہ عاجزی اور انکساری کی انتہا ہے۔ یہ جھکنا رکوع کرنا یہ بھی عاجزی انکساری ہے۔
ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا یہ بھی عاجزی انکساری ہے، یعنی یہ عبادت ہو رہی ہے۔ اور تیسری کیا چیز ہے؟ وہ ڈر اور خوف۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے انتہائی زیادہ مسکینی اس کے چہرے پر عیاں ہونی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بھی یہ ہے یدعون ربهم خوفا وطمعا، مومنوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوفا وطمعا، ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے۔ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے اور ڈر بھی ہے۔ اس طرح جو ہے وہ عبادت کرنا، پھر اللہ اپنی رحمت سے وہ عبادت قبول بھی فرماتے ہیں۔ اور پھر عبادت جو ہے اس کی قسمیں ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ انسان زبان کے ساتھ ذکر اذکار کرے، دعا التجا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرے، مرادیں مانگے، یہ جو ہے زبان کے ساتھ یہ عبادت ہے۔ اور دوسری کیا ہے عبادت؟ بدن کے ساتھ عبادت، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بدنی عبادت ہے، روزہ رکھتے ہیں بدنی عبادت ہے، حج کرنے جاتے ہیں بدنی عبادت ہے۔ یہ عبادات جو ہیں یہ بھی صرف اللہ کے لیے ہوں۔ اور تیسری قسم عبادت کی وہ مالی، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، مالی عبادت ہے۔ حج کے اندر بھی مال خرچ ہوتا ہے، مالی عبادت ہے۔ بعض عبادات مجموعہ ہیں، حج جو ہے وہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے، ایسے جہاد مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے۔ تو یہ مین جو ہے وہ تین قسمیں ہیں عبادت کی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل کہہ کر فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دیجیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان صلاتی، بے شک میری بدنی عبادات، میری نماز ان میں مین ہے، و نسکی، اور میری قربانی، میری مالی عبادات، و محیای و مماتی، اور میرا زندہ رہنا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، صرف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور ایسے ہی آپ غور کریں تو التحیات جو ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی یہی اعتراف کیا جاتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تین ہی لفظ ہیں۔ التحیات، یا اللہ جتنے بھی میرے بول ہیں، جتنے بھی میری آوازیں ہیں، جتنی بھی میری التجائیں ہیں، وہ للہ، صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی التجا نہیں، کوئی دعا نہیں، کوئی مراد نہیں، بلکہ کوئی الفاظ بھی کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ زبان کے ساتھ یہ عبادت ہے، التحیات، یہ تحیات ہے۔ بس صلوات ہو، اور یا اللہ جتنے بھی میرے افعال اور اعمال ہیں، وہ سارے کے سارے افعال و اعمال بھی یا اللہ تیرے لیے ہیں۔ اب ایک بندہ جب یہ اعتراف کرے گا کہ یا اللہ میرے بول تیرے لیے ہیں، تو جھوٹ بولے گا۔ جب یہ اعتراف کرے گا کہ یا اللہ میرے بول، میری زبان تیرے لیے ہے، وعدہ خلافی کرے گا۔ اگر یہ انسان سمجھے کہ یا اللہ میرے بول تیرے لیے ہیں، تو کسی سے اللہ اکبر گالی گلوچ سے کام لے گا۔ یہ ساری چیزیں منافقت کی علامت اس لیے بتائی گئی ہیں کہ زبان سے تو کہہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور نماز کے اندر بھی یہ کہتا ہے تحیات للہ، لیکن زبان اور چلاتا ہے۔ زبان جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اس سے وعدہ خلافی کرتا ہے، اس سے تکرار کرتے ہوئے جو ہے وہ غلاظت منہ سے نکالتا ہے۔ کہ اعتراف بندہ کر رہا ہے تحیات للہ، ایسے لیے والصلوات، یا اللہ میرے سارے اعمال تیرے لیے ہیں۔ اب جو بھی وہ عمل کرے گا وہ اللہ کے لیے پھر کرے نا۔ نماز پڑھے تو اللہ کے لیے پڑھے، اس میں ریاکاری نہ ہو، روزہ رکھے تو اللہ کے لیے رکھے، حج کر رہا ہے تو اللہ کے لیے کرے، زکوٰۃ دے رہا ہے تو اللہ کے لیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہی پھر کرے گا، اگر تھوڑا سا اس کو سوچنے کی، سمجھنے کی اس میں صلاحیت ہے تو۔ والطیبات، اور اسی طرح یا اللہ میرے مالی عبادات،
تمام مالی معاملات وہ بھی اعلیٰ تیرے لیے. اب یہ بالکل بات جو ہے وہ صاف ہو گئی. اور یہ خصوصاً اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے اعمال افعال اور اقوال پیش کیے تھے معراج پر. اللہ کی تعریف ہے یہ اس وقت کی تھی. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ کو یہ پسند آئی, اللہ نے یہ جو ہے نماز کے اندر رکھ دی ہمارے لیے. اور اس وقت ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا تھا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی تجھ پر بھی پھر سلام دی. اللہ اکبر. اور میرے محترم بھائیوں, جو بندہ یہ اقرار کرتا ہے پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے سلامتی ہے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سب نیک لوگوں پر پھر سلامتی سلامتی ہے. لیکن یہ جو اقرار کر رہا ہے, اعتراف کر رہا ہے, اس کے مطابق اس کا عمل بھی ہونا. اللہ, یہ ساری عبادات ہیں. اور میرے محترم بھائیوں, ان عبادات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا. آدم علیہ السلام سے لے کر آخر الزماں پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب کی ایک ہی مشترکہ دعوت تھی. وہ کیا تھی؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. ہم نے آپ سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی رسول ایسا نہیں بھیجا جس نے آ کر یہ پہلی دعوت نہ دی ہو لا الہ الا انا, میرے علاوہ کوئی بات کے لائق نہیں, فاعبدون, میری عبادت کرو. ہر ایک پیغمبر نے یہی کہا فاعبدون, میری عبادت کرو. اللہ کے لیے یہ لفظ فاعبدون, پیغمبر نے اپنے لیے نہیں. لا الہ الا انا, اللہ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی بات کے لائق نہیں, میری عبادت کرو. ہر پیغمبر نے یہی جو ہے وہ دعوت دی. یہ سورۃ الاعراف ہے. ترتیب بار جو ہے اس میں اللہ نے 4-5 انبیاء کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا بات سمجھائی؟ اے میری قوم, اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ما لکم من الہ غیرہ, اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود ہو سکتا ہی نہیں. جھوٹے بناتے پھرو تو بناتے پھرو, لیکن اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ پہلے میں بات کر چکا ہوں. ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, لا رب الا اللہ کلمہ نہیں ہوگا. لا رحیم الا اللہ, لا رحمان الا اللہ کلمہ نہیں ہوگا. یہ ہے اللہ کے نام ہی, لیکن یہاں لا الہ الا اللہ ہی ہوگا, کیونکہ ہر ایک نبی کی دعوت ہی یہی ہے, اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. رب اور ہو سکتا ہے, میں نے پہلے یہ بات کی تھی, کیونکہ حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں انا رب الابل, میں اونٹوں کا مالک ہوں. انا رب البیت, میں گھر کا مالک ہوں. مالک کے معنی میں آتا ہے. اللہ پر بھی لفظ بولا جاتا ہے. جب رب العالمین کہا جائے گا تو پھر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہوگی. لیکن الہ جو ہے, اللہ اکبر, الہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے نفی ہے لا الہ, کوئی الہ نہیں الا اللہ, سوائے اللہ کے. اور اسی کا یہ اقرار انسان کرتا ہے ایاک نعبد, یا اللہ خالص تیری عبادت کرتے ہیں, تیری علاوہ کسی کو الہ نہیں مانتے, معبود نہیں مانتے. نوح علیہ السلام نے یہ بات کی ما لکم من الہ غیرہ, اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, مجھے ڈر لگتا ہے اس بڑے دن کے عذاب سے. اگر تم نے اللہ کو الہ نہ مانا, اللہ کی عبادت نہ کی, غیر اللہ کو پوجتے رہے, تو پھر عذاب آنے گا. اگلے رکوع میں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. عاد قوم کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے پہلی دعوت یہ دی, وہی جو پہلے نوح علیہ السلام کی ہے. لفظ بھی وہی, یا قوم اعبدوا اللہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ, اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں تمہارا. افلا تتقون, کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تمہیں خوف نہیں آتا, تمہیں ڈر نہیں آتا؟ اللہ اکبر. اس کے بعد اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. بالکل وہی لفظ آ رہے ہیں.
سمود قوم کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے آ کر کیا دعوت دی؟ یا قوم، یا میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل آ چکے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے. اس کے باوجود غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو. اللہ اکبر، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تمہیں دردناک عذاب نہ پکڑ لے. اور اس کے بعد اگلے رکوع میں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. شعیب علیہ السلام کو قوم کی طرف بھیجا. انہوں نے بھی وہی لفظ بولے، آئے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں. میرے محترم بھائیوں، یہ تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں سورہ اعراف میں سے. اسی ہی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انبیاء کی دعوت کا کئی جگہ ذکر کیا اور مسلسل بار بار کیا ہے، اس وجہ سے کہ ذہنوں کے اندر یہ بات راسخ ہو جائے کہ عبادت کے لائق صرف ایک ہی ہستی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ اور کوئی نہیں. اللہ اکبر. آپ دیکھ لیں، یہودی جو ہے وہ کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، گویا کہ دو خدا مانتے تھے، اللہ بھی ہے اس کا بیٹا بھی ہے. اور عیسائی جو ہے وہ تین خدا مانتے تھے، مریم علیہ السلام کو بھی شامل کرتے تھے، تین خدا مانتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ اصل میں تو ایک ہی ہے، لیکن یہ مل کر جو ہے وہ ایک بنے. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، مشرکین نے جو ہے وہ بے شمار جو ہے وہ بنا لی. مشرکین مکہ نے بنائے ہوئے تھے 360، اور یہ ہمارے جو بدبخت ازلی دشمن ہیں ہمارے ہندو، انہوں نے کروڑے خدا بنا رکھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تینوں میں سے تیسرا ہے، وہ کافر ہے. اور ایسے ہی فرمایا لا تقولوا الہ اثنین، یہ نہ کہو کہ دو الہ ہے. دو بھی نہیں ہے، تین بھی نہیں ہے، اور جو بے شمار بنائے پھرتے ہیں یہ سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. سمجھنے سے تھوڑی سی بات جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے. آپ نے یہ کئی بار سنا ہوگا کہ سورۃ الاخلاص جو ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 1/3 قرآن مجید کے برابر ہے. لیکن تھوڑا سا غور کرو کہ 1/3 کے برابر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید جو ہے وہ ایسے بیان کر دی ہے. چھوٹی سی صورت محسوس ہوتی ہے، لیکن توحید ایسی واضح کر دی ہے، کسی قسم کی جو ہے وہ اور جھول کی ضرورت اس میں نہیں، جھول ہے ہی نہیں اس میں. اگر صرف ایک ہی صورت کو سمجھ لیا جائے، اللہ کو پوری شریعت جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے. اسی وجہ سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ الفاتحہ نا، یہ پورے قرآن مجید کا بھید ہے، سر بھید ہے. اور اس صورت میں سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سورۃ فاتحہ کا بھید ہے. اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین اگر سمجھ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے بھیجنے کا مقصد جو ہے ان دو لفظوں میں بیان فرما دیا. ایسی سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کو، سورۃ الاخلاص جو ہے اس کو سمجھ لیا جائے کہ وہ سارا خلاصہ جو ہے جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوا ہے توحید کے بارے میں مضمون، وہ سارا کا سارا جو ایک سورت میں بیان کر دیا. اللہ اکبر. قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. الصمد ایسا لفظ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ذات صمد ہو سکتی ہے.
الصمد بے نیاز بغیر ضرورت کے، جس کو کوئی کسی قسم کی محتاجی نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اس کو صمد کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کو ضرورت نہ ہو، جو محتاج نہ ہو۔ فرشتے ہیں، اس کو یہ حوائج ضروریہ انسانوں جیسی نہیں ہے، لیکن وہ محتاج ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ جن ہیں وہ محتاج ہیں، ان کو ضروریات ہیں، انسانوں کی طرح ضروریات ہیں، وہ کھاتے ہیں، وہ پیتے ہیں، وہ بستے ہیں، وہ رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے، جنہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب مسلمان ہو گئے نا جن باز، انہوں نے کہا پھر ہماری خوراک کیا ہے؟ پہلے وہ مردار کھا جاتے تھے۔ تو فرمایا جو ذبیحہ مسلمان ذبح کریں گے نا اور وہ کھا لیں گے تو وہ جو ہڈی بچے گی اس کے اوپر اللہ تمہارے لیے خوراک پیدا کرے گا، وہ تمہاری خوراک ہوگی۔ تو حدیث سے ثابت ہو گیا وہ محتاج ہیں، ان کو ضرورت ہے، اس لیے تو ان کو فکر لاحق ہوگی اب ہم کیا کھائیں گے۔ تو ضرورت مند ہیں، انسان جو ہے وہ بھی ضرورت مند ہیں۔ اس لیے صرف اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس کو کسی قسم کی احتیاج نہیں، ضرورت نہیں ہے، وہ ضرورت مند نہیں ہے، اس کے اندر یہ کمزوری نہیں ہے۔ تو جس کے اندر کمزوری نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہی صرف عبادت کے لائق ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، یعنی اللہ کے اندر سے کوئی ذات پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ، ضروری نہیں ہوتا کہ اسی طریقے سے جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں اس طرح پیدا ہو تو پھر وہ پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بھی کسی سے چیز نکلے تو وہ بھی ایک لحاظ سے پیدا ہونا ہی ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام وہ کہاں سے پیدا ہوئی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے نکلی تھی، لیکن یہ معروف طریقے سے پیدا نہیں ہوئی تھی جیسے عام انسان یہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ نفی ہوگی کہ کوئی ذات کوئی چیز جدا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ کوئی بندہ اگر یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تو ہم مانتے ہیں جی وہ ایک ہی ذات ہے، ہم مانتے ہیں کہ اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اللہ اکبر، آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید نفی کر دی۔ ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر اور برابری کرنے والا بھی نہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ دونوں چیزیں مانتی کہ اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے، لیکن اس کے ہم پلہ بنا دو گے تو پھر بھی کفر ہو گیا، پھر بھی شرک ہو گیا۔ اللہ کے ساتھ کوئی برابری کرنے والا، اللہ کا کوئی کفر جو ہے وہ بھی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، پھر صرف ایک ہی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، عبادت کے لائق اور کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی تخلیق، جنوں کی تخلیق کا مقصد وحید جو فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف ایک کام کے لیے، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ وہ میری عبادت کریں۔ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت۔ یہ ضروریات زندگی اللہ نے لگائی ہیں، اس کو پورا کرنا ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہو سکتا۔ مقصد صرف یہی ہے کہ میری عبادت کریں، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے انسان کی تخلیق کا جو اللہ نے بیان فرمایا۔ اس لیے پیغمبر جو ہے یہی فکر رکھ کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی فکر ہے، اپنے باپ کی فکر ہے اور اپنی اولاد کی فکر ہے۔ باپ کی فکر کرتے 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 انتہا کر دی، اللہ سے دعا اور التجا بھی کر بیٹھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کر دی۔ پہلے اس کو دعوت دی، سمجھایا، یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، ابا جی کیوں عبادت کرتے ہو؟ ما لا یسمع، جو سنتے نہیں ہیں، ولا یبصر، دیکھتے نہیں ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، تیرے کام بھی نہیں آتے، ابا جی ان کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ باپ نہیں مانا، حتیٰ کہ کیا ہوا کہ مرنے مارنے پر تل گئے، نکل جا میں تجھے رجم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سے التجا اور دعا بھی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا کہ
کہ ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام کے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن ان کا یہ کام جو ہے نمونہ نہیں ہے۔ جو انہوں نے اپنے باپ مشرک کے لیے دعا کی تھی تم نے نہیں کرنی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے رد کیا کہ اس کے بعد ہمیں یہ بات بھی سمجھا دی، ان کی زندگی ساری تمہارے لیے ماڈل اور نمونہ ہے، لیکن یہ بات ان کی میں نے رد کر دی کہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اور اپنی فکر ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے بھی ساری زندگی بچانا کہیں میں شرک نہ کرنے لگا۔ وَجْنُبْنِي، یا اللہ مجھے بچانا، اپنی فکر۔ وَبَنِيَّ، یا اللہ میری اولاد کو بھی بچانا، أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ کہ کہیں ہم غیروں کی عبادت نہ کرنے لگے۔ انبیاء کو فکر ہے، ہمیں فکر نہیں ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، جس کے پاس مال و دولت ہوتی ہے نا، اس کو بچانے کے لیے وہ فکر مند ہوتا ہے۔ آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، توحید کی دولت ہے، ہمیں اس کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں جو ہے شیطان یہ ہم سے چھین نہ لے، یہ ضائع نہ کر دے۔ اپنی اولاد کے بارے میں جو ہے فکر کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، دونوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو سمجھا رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو سمجھا رہے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ، اللہ نے تمہارے دین چن لیا ہے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ اور اسلام کی حالت کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت میں۔ آگے ہے یعقوب علیہ السلام کا علیحدہ تذکرہ کیا۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اللہ اکبر، 12 بیٹے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام بیمار پڑ گئے ہیں، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ 143 سال کی اس وقت عمر ہو چکی، انتہائی زیادہ کمزوری کی حالت میں، بستر مرگ پہ ہیں۔ اور اچانک یاد آئی بات کہ بیٹوں کو سمجھانا چاہیے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر جو ہے قرآن مجید کے اندر کر دیا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آ رہی تھی، انتہائی زیادہ بیماری کی عالم میں، آخر عمر میں، جب یعقوب علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں موت حاضر ہو رہی تھی، موت آ رہی تھی۔ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کن کی عبادت کرو گے؟ اب یہ دیکھو، پیغمبر ہیں، پیغمبر ذاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس انداز سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے موت سے ہمکنار کر دے گا تو میرے بعد تم پوجا کن کی کرنے لگ جاؤ گے، کن کی عبادت کرو گے؟ تو سارے بیٹے بول کر کہتے ہیں نعبد الہک و الہ آبائک، آئے ہمارے ابا جی، نعبد الہک، ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے، جن کی ساری عمر آپ عبادت کرتے رہے ہم تو ان کی عبادت کریں گے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور تیرے آباء و اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے، جن کی عبادت کرتے رہے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ یہ باقاعدہ جو ہے بیٹوں نے نام بتائے، اپنے دادا کا نام بتایا، اپنے چچا دادا کا نام بتایا، اللہ اکبر، اور اپنے پردادا کا نام بتایا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کا، الہم واحدہ، اور اس کے بعد یہ لفظ بولا کہ ایک ہی معبود کی۔ یہاں بھی ایک خطرہ تھا، کچھ سمجھنے والا یہ سمجھ لیتا کہ شاید ابراہیم علیہ السلام کا معبود اور ہو، اسحاق اسماعیل کا کوئی اور ہو۔ یہ کہہ کر
یہ لفظ بولے الہ واحدہ، ایک ہی معبود کی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ یہ بچوں نے یہ اعتراف کیا اور بات جو ہے سن کر خوش ہو گئے کہ ہاں میرے بیٹے جو ہیں انہوں نے کم از کم یہ تجدید میرے سامنے کر لی میری آخر عمر میں، میری موت سے پہلے، کہ ہم ہمیشہ اس ذات کی عبادت کرتے رہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے بھی اپنے گھروں میں یہ فکر لاحق ہونی چاہیے، اپنے بچوں کو ہمیں بھی سمجھانا چاہیے، اپنے گھر والوں کو ہمیں بھی سمجھانا چاہیے۔ کسی کا کوئی جو ہے رشتہ داری جو ہے وہ کام نہیں آئے گی۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح وصیت کرتے ہیں، یا فاطمہ تو، اے فاطمہ میری بیٹی، سلینی ما شئت من مالی، میرے مال میں سے اگر تم مجھ سے لینا چاہے تو مجھ سے مانگ لے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کل کو یہ نہ کہنا کہ میرا باپ پیغمبر ہے میں تیرے کام نہیں آ سکوں۔ یا صفیہ تو عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول کی پھوپھی، اللہ اکبر، سلینی ما شئت من مالی، مجھ سے جو لینا ہے لے لے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ سے میں تیرے کام نہیں آ سکوں گا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیتیں فرما رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، عبادت جو ہے وہ صرف ایک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں کو مخاطب کر کے بھی یہی فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا ایھا الناس، ہے لوگوں، عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تم سے پہلے سارے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ بچنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، غیر اللہ کی عبادت نہ کی جائے۔ اگر غیر اللہ کو عبادت میں شامل کر لیا، اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں پھر لے جا، جو تیرا عمل ہے پھر تیرے لیے ہے، میرے لیے نہیں۔ انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں تمام شریکوں کے شرک سے بیدار ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں مقرر جو ہے 2 بار یہ فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ آل عمران، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور جو اس کے علاوہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا وہ معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے ہی اس سے زیادہ سخت الفاظ یہ، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جس بندے نے شرک کر لیا اللہ نے جنت حرام کر دی۔ ایک بندہ یہ سمجھے کہ بھائی یہ تو غیر مسلموں کے لیے شاید ہے، یہ بات نہیں، اللہ نے یہ بات واضح کر دی ہے، انہو من یشرک باللہ، من عام ہے، جس نے بھی شرک کر لیا اللہ نے اس پر جنت جو ہے وہ حرام کر دی، جنت نہیں ملے گی اس کو۔ ہاں یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ موت سے پہلے اس کو توفیق دے دیتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے سچی، شرک کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو نواز دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح فرمایا، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، آؤ ذرا میں تمہیں بتاؤں، میں تمہیں پڑھ کر سناؤں، اتل ما حرم ربکم علیکم، کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیز حرام کی، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اس کے ساتھ سب سے پہلے یہ چیز حرام کی کہ شرک نہیں کرنا۔ حرام اور بھی چیزیں ہیں لیکن سب سے پہلی جو حرام چیز وہ یہ ہے کہ شرک نہیں کرنا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو اگر شریک کر دیا تو وہ عبادت بالکل رائے گاں اور بیکار چلے گی، اور اسی وجہ سے ریا جو ہے فرمایا یہ بھی شرک ہے۔ اگر ذہن میں یہ بات آ گئی کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور خوش ہوں گے کہ یار یہ کیسا ہے، تو بس ستیاناش ہو گیا، سارا معاملہ بگڑ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اتنا بھی شرک جو ہے وہ گوارا نہیں ہے، خالص توحید، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید کی سیدھی راہ پر چلائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر بات کرنا تھی لیکن ایاک نعبد پر ہی بات ہو سکی ہے،
انشاءاللہ آئندہ جمعے جو ہے وہ اس پر بات کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.